नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं अंसारी ग्राफिक्स। दोस्तों, मैंने पिछला ये वीडियो डाला जिसमें मैंने ये बताया था कि रमज़ान मुबारक का कैलेंडर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो आप इसको मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, तो उस पर जाकर आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछला वीडियो बहुत लंबा हो रहा था जिसकी वजह से उसको मैंने आधे पे छोड़ दिया। आज हम उसी के आगे उसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो चलिए हम बिला ताखिर के चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपने देखा पिछले वीडियो में कि हमने किस तरीके से रमज़ान मुबारक का कैलेंडर डिज़ाइन किया था। आज हम उसके आगे शुरुआत करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर अब टाइमिंग, सहर और इफ्तार की टाइमिंग किस तरीके से सेट की जाती है। अगर किसी मदरसे वगैरह का नाम लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, फ़ज़ीलत रमज़ान किस तरीके से इसमें ऐड करेंगे, वगैरह वगैरह। तो बिला ताख़ीर के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइमिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे एक ए वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट ले लेंगे और न्यू टेक्स्ट लेने के बाद में ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और उसमें 1 2 3 4 करके पूरे 15 तक अंक लिख लेंगे, पूरे 15 तक नंबर लिख लेंगे। रमज़ान मुबारक की 15 तारीख एक साइड में रखेंगे, 15 तारीख 15 दिनों का कैलेंडर एक साइड में रखेंगे। तो देखिए हमने इसको ऐड कर लिया है। अब देखिए इसको हम अगर उंगली से लेके जाते हैं तो ये हट नहीं रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पेंडिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो उसकी ऊपर वाली लेयर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये हम अच्छे से इसको हम उंगली से लेकर इधर उधर ले जा सकें। उसके बाद में इसके कलर को चेंज कर लेंगे, इसके कलर को ब्लैक कर देंगे और इसको लाकर यहाँ पर सेट करेंगे। इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो देखिए हमने साइज़ को छोटा कर लिया है। अब यहाँ पे एक जूम वाला ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है, आप देख रहे होंगे। इसे जूम करके इसको हम अच्छे से देखेंगे कि कहीं पे अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो सही सेट कर सकें। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल एकदम सही है। उसके बाद में इसकी एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में इंग्लिश की तारीख डालेंगे। तो इंग्लिश का पहला रोज़ा पड़ रहा है इंग्लिश के हिसाब से 12 तारीख को, 12 मार्च को। तो यहाँ पे हम 12 से स्टार्टिंग करेंगे, 12 से 26 तक जाएंगे लेकर, तो ये 15 दिन ऐड हो जाएंगे। तो देखिए हम जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना होने पाए। तो देखिए हमने 26 तक लिख लिया है। इसको भी लाकर हम दूसरे वाले लेयर में रख देंगे। अब इसके बाद में हम फिर से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में इसको दूसरी साइड में ले जाकर इसकी गिनतियों को रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जूम वाले ऑप्शन को जूम आउट करेंगे और जो हमने कॉपी किया था उसको ले जाकर यहाँ पे रख देंगे। अब ये 12 से स्टार्टिंग हो रहा है, जबकि रमज़ान मुबारक के 15 दिन वहाँ तो पीछे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम 16 से ऐड करना शुरू करेंगे। तो देखिए 16 तक हम बचा लेते हैं, ऊपर के सब काट देते हैं। यहाँ 26 के आगे स्टार्ट करेंगे और 30 तक लेके जाएँगे। तो देखिए ये हमने कर लिया है, यहाँ तक 27 28 हो गया और ये हमने पूरा कर लिया है। अब करने के बाद में इसको भी ले जाकर हम पहले वाले खाने में रख देंगे। दूसरी कॉपी करेंगे इसकी और फिर इंग्लिश के जो उधर 26 दिन हो गए थे, 26 दिन के बाद में इधर 27 से आगे की आदत इसमें लिख लेंगे, गिनतियों को लिख लेंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो देखिए हमने इसको भी लिख लिया है। लिखने के बाद में इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब दोस्तों फिर से एक मरतबा कापी लेंगे। हम हर बार कापी इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको बार बार इसके कलर को चेंज ना करना पड़े, इसके फ़ॉन्ट को चेंज ना करना पड़े। तो इसलिए हम उसी को बार बार कापी ले लेंगे, क्योंकि हम कापी लेंगे तो सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, हमें सिर्फ लिखना रह जाएगा। तो चलिए हम इसको बदल लेते हैं, लिख लेते हैं। अब इसमें हम टाइमिंग सेट करेंगे। तो देखिए टाइमिंग किस तरीके से सेट करेंगे। 4:56 लिखा है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सारी आप कैलेंडर अपने सामने रखिए, जिस चीज़ से भी हम आप ऐड कर रहे हैं इसमें, उस जनतरी को, उस टाइमिंग वाली चीज़ को आप अपने सामने रखिए, उसमें से देखकर अच्छे से ऐड कर लीजिए। तो देखिए इधर हमने सेट कर दिया है। इसी तरीके से कॉपी करके दूसरे साइड में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी हमने लिख लिया है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। हमने इस खाके को यहाँ पे अगले वाले में लिखना है। तो देखिए हमने उसको आगे बढ़ा दिया है और जो तीसरा खाका था उसमें हम दिनों के नाम लिखेंगे। उससे पहले हम अफ्तार की टाइमिंग लिख लेते हैं। तो देखिए हम अफ्तार वाला टाइम लिख रहे हैं। तो हमने इसको भी पूरा कर लिया है। पूरा करने के बाद में इसको लाके आखिरी वाली लेयर में रख देंगे। इसकी एक कॉपी करेंगे और इसी तरीके से दूसरे भी लेयर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब ये यहाँ पे जो ये खाका नज़र आ रहा है दोनों में, तो इसमें हम दिनों का नाम लिख देंगे। तो चलिए इसको हम कॉपी करने के बाद में इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ मंगल से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिए जुमा का दिन हम छोड़ देंगे, बीच में एक खाका छोड़ देंगे, जुमा को लास्ट में ऐड करेंगे। तो हमने 1 हफ्ते का ये खाका तैयार किया है। तो देखिए हमने लिख लिया है यहाँ पर 1 हफ्ते के दिनों को। और उसके बाद में इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे। तो फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे एक फ़ॉन्ट हमें मिल रहा है, असलम हेडिंग करके कुछ इस तरीके का फ़ॉन्ट है। तो उसको हम ले लेते हैं। तो उसको हमने सेट कर दिया यहाँ पे।
زوم کو کر لیں گے تاکہ اس کو ہم صحیح سے سیٹ کر سکیں. اگر یہ اوپر نیچے تھوڑا سا ہے, دیکھیے تھوڑا سا یہ اوپر نیچے پڑ رہا ہے, تو ہم نے اس کو صحیح کر لیا ہے. اب اس کی کاپی کرنے کے بعد اسی کو نیچے پیسٹ کر دیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے یہاں پہ ایک آپشن خالی مل رہا ہے, ایک خاکہ بچ گیا ہے جس میں منگل دن لکھنا تھا, تو اس میں ہم بعد میں ایڈ کر لیں گے. فی الحال یہاں پہ ہم نے اس کو کاپی کر کے لے آئے ہیں, تو منگل دن پیچھے چلا جائے گا. یہاں ہمیں بدھ سے ایڈ کرنا ہے, تو نیچے پیر کے نیچے منگل لکھ دیتے ہیں اور اوپر والے منگل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو چلیے ہم اس کو کر لیتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کو بھی کر لیا ہے, اور اس کو بھی لے جا کر ہم یہاں پہ رکھ دیں گے. اس کے بعد میں اس کی کاپی کر کے اس کو بھی نیچے ایک مرتبہ پھر سے پیسٹ کر دیں گے. اب دیکھیے یہاں بھی ایک دن بچ گیا ہے, تو یہاں بھی ہم بدھ کر لیں گے. تو اسی کو کاپی کریں گے اور صرف بدھ کو چھوڑیں گے, باقی سبھی کو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو یہ ہم نے بدھ کو بھی لے کے یہاں پہ رکھ دیں گے. اب پیچھے والے حصے میں جو منگل رہے گا تھا, اسی کی کاپی کریں گے بدھ کی, اور وہاں پہ منگل لکھنے کے بعد میں پیچھے بھی ایڈ کر دیں گے. پھر کاپی کریں گے. اب دیکھیے ہم یہاں پہ جمعہ ایڈ کریں گے, اسی کی کاپی منگل کی لے لیں گے, اور اس کے بعد میں یہاں پہ منگل کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں جمعہ کر لیں گے. جمعہ کرنے کے بعد میں اس کے کلر کو چینج کر دیں گے تھوڑا سا. تو کلر والے آپشن پہ آئیں گے, اس کے بعد میں ایک ڈارک گرین ہے, اس کو ہم لے لیں گے. تو دیکھیے یہ ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے, اس کی گرین کر دیا ہے تاکہ یہ جمعہ تھوڑا سا الگ دکھے. اور اسی طریقے سے سبھی جتنے جگہ چھٹی ہیں سبھی جگہ ہم جمعہ کو ایڈ کر دیں گے. تو دیکھیے یہ ہمارا ٹائمنگ والا خاکہ جو تھا ایک دم کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد میں ہم ان سبھی کو سب سے پہلے ہم مرج کر دیتے ہیں. مرج کرنے کے لیے دیکھیے یہاں پہ ایک ڈبل ٹیپ والا آپشن مل رہا ہے, تو یہیں کو سبھی کو ہم کلک کر لیں گے, سلیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد میں ڈبل پیج پہ کلک کریں گے, اوکے کر دیں گے. تو یہ سبھی اپنے ہاتھ آپس میں مرج ہو جائیں گے. مرج اس لیے کر دیا تاکہ اگر کسی لیئر پہ ہاتھ لگ جائے تو وہ ادھر ادھر نہ بھاگنے پائے. اب اس کے بعد میں دیکھیے ہم یہاں پہ کس طریقے سے لکھیں گے. سب سے پہلے یہاں پہ روزہ کی نیت وغیرہ ایڈ کر دیں گے ان جگہوں پہ, اور دوسری سائڈ میں افطار کی دعا لکھ دیں گے. تو دیکھیے ہم نے لکھ لیا ہے. اس کے بعد میں اس کے کلر کو بھی ہم تھوڑا سا چینج کر دیں گے, گرین کر, اس کے کلر کو بلو کر دیں گے, اور اس کو لے جا کر یہاں پر ایڈ کر دیں گے. یہاں پہ لے کے آئیں گے, اور اس کے فاؤنٹ کو بھی تھوڑا سا ہم چینج کر لیں. اس کے فاؤنٹ کو تھوڑا سا ہم بولڈ کر دیں گے. تو بی والے آپشن پہ آئیں گے, اس کو تھوڑا سا بولڈ کر دیں گے تاکہ یہ صاف دکھائی پڑے. اس کے بعد میں اسی کی ایک کاپی لے لیں گے, اور یہاں پہ لکھ دیں گے افطار کے وقت کی دعا. تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے. اب اس کے بعد میں اسی کی ایک اور کاپی لے لیں گے. کاپی لینے کے بعد میں یہاں پہ لے کے آئیں گے روزہ کی نیت, یہاں پہ ایڈ کریں گے. لیکن اس سے پہلے اس کے فاؤنٹ کو ہم تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. فاؤنٹ کو ہم اسلم ہیڈنگ والا فاؤنٹ لے لیں گے, اور اس کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے. زوم کر کے اس کو اچھے سے یہاں پہ سیٹ کر لیں گے. اس کے بعد میں اس کے اسٹروک کو ہم انیبل کر دیں گے. اسٹروک کو انیبل کرنے کے بعد میں اسی کی ایک کاپی لے لیں گے, اور کاپی لینے کے بعد میں زوم آؤٹ کر کے دوسری طرف آ جائیں گے, اور اس کو یہاں پہ لا کے رکھ دیں گے. اس کو زوم کر لیں گے تاکہ اس کو ہم اچھے سے سیٹ کر سکیں. تو یہ دیکھیے ہم نے زوم کر لیا ہے. اب اس کے بعد میں یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم افطار کے وقت کی دعا لکھ دیں گے. دیکھیے ہم نے لکھ لیا ہے. لکھنے کے بعد میں اس کو بھی ہم یہاں پہ لا کے اچھے سے سیٹ کر دیں گے. تو چلیے ہم نے سیٹ کر دیا ہے. اب دیکھیے اوپر جو گرین کلر ہے اس میں ہم ایک مدرسے کا نام لکھ دیں گے. ہم نے یوں ہی بس مدرسے کا نام لکھ دیا ہے. یہ ہم نے پہلے سے ہی PNG میں تیار کر لیا تھا. اس کو اگر ہم لکھتے تو بہت لمبا ویڈیو ہو جاتا, بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا. تو دیکھیے ہم نے اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے. اس کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ ہم نے کس طریقے سے لکھا تھا. بہرحال ہم نے اس کے کلر کو بھی چینج کر دیا ہے. کلر کو چینج کرنے کے بعد میں تو دیکھیے ہم نے کوئی ایک کلر دے دیا ہے اس کو. تو اس کے اسٹروک کو بھی تھوڑا سا ہم انیبل کر دیں گے تاکہ اس کی خوبصورتی اور بھی زیادہ بڑھ جائے. تو اسٹروک کو اس کو ہم بلیک کر دیں گے. اس کے بعد میں ان کو بھی ہم سب کو لاک کر دیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں, اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. تو اس کے بعد میں یہاں پہ ایک جگہ مل رہی ہے, دیکھیے یہاں پہ ہم رمضان کریم لکھ دیں گے. یہ بھی ہم نے PNG میں الگ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. اس کو یہاں پہ لکھ دیا. یہ ہم نے لکھا نہیں, اس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا. اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 3 لیئر دکھ رہی ہیں جو نیچے حصے میں. تو یہاں پہ ہم جو بیچ والی لیئر ہے اس میں فضیلت رمضان, اور اوپر کے حصے میں جو ہے تراویح کی دعا ایڈ کر دیں گے. تو دیکھیے ہم جلدی اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. اگر ایک چیز دکھائیں گے تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا. بس لکھنا ہے اسی طریقے سے جیسے ہم پیچھے لکھتے چلے آئے ہیں. اس کے بعد میں جو سب سے نیچے والی ہے اس میں ہم اپنا پتہ ڈال دیں گے المشتہر کر کے. اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا نام بھی ڈال دیں گے. نام لکھنے کے بعد میں اس کے آگے پتہ لکھ دیں گے. چونکہ ہم نے رمضان المبارک لکھیم پور کے اعتبار سے بنایا ہے کیلنڈر, تو لکھیم پور کا ہی پتہ دیں گے. دیکھیے مشتہر ہم نے لکھ لیا ہے. یہاں پہ ایک شیپ دے دیں گے. شیپ دینے کے لیے شیپ والے آپشن پہ آئیں گے. اس کے اسٹروک کو بڑھا دیں گے اور آپیسٹی کو بالکل ختم کر دیں گے, اور اس کو ریڈیس کو تھوڑا فل کرنے کے بعد میں اس کو دیکھیے یہاں پہ ہم لا کے ایک گولدارے کی شکل میں لا کے رکھ دیں گے. اس کے بعد میں اس جو نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے, اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں فل پتہ بھی لکھ دیں گے لکھیم پور کا. تو دیکھیے ہم لکھ دے رہے ہیں.
اس کے زوم کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے. زوم کو بڑھانے کے بعد میں ادھر آئیں گے, اے والے آپشن پہ آئیں گے. اس کے بعد میں یہاں پہ پتہ لکھ دیں گے. تو چلیے ہم پتہ بھی نوٹ کر دیتے ہیں اس میں. لکھیم پور کھیری کر کے اس طریقے سے ہم پتہ ڈال دیں گے اس کے اندر. تو چلیے ہم نے دیکھے ڈال دیا ہے لکھیم پور کھیری, ضلع کھیری, اتر پردیش, یو پی کر کے اس کو ہم نے پتہ ڈال دیا ہے. آگے ایک موبائل نمبر بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں. تو اگر کسی کو ضرورت بھی ہو اگر تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس موبائل پہ. یہ میرا ہی موبائل نمبر ہے. تو یہ ہم نے اس کو بھی ایڈ کر لیا ہے. اس کے بعد میں لیئر والے آپشن پہ آئیں گے, ان سب کو ہم آپس میں مرج کر دیں گے. تو سبھی کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد میں نیچے ایک آپشن مل رہا ہے ڈبل ٹیپ کا, ڈبل پیج کا, اس پہ ہم کلک کر دیں گے تو اور اوکے کر دیں گے تو یہ آپس میں مرج ہو جائیں گے. تو دیکھیے ہمارا کیلنڈر بالکل پوری طریقے سے بن کے تیار ہو گیا ہے. کوئی بھی اس میں کمی نہیں رہ گئی ہے. تو اب ہم دیکھ لیجیے یہ اس طریقے سے ہم نے سبھی کو آپس میں مرج کر دیا ہے. اب ہم اس کے بعد میں ایک چاروں طرف سے بارڈر دے دیں گے. تو بارڈر دینے کے لیے ہم دیکھیے یہاں پہ امپورٹ والے آپشن پہ آئیں گے, اور آنے کے بعد میں ایک یہ بارڈر ہے, ایک اچھا سا خوبصورت سا ڈیزائن ہے, اس کو ہم لے لیں گے. اس کو چاروں طرف سے اچھے سے کراپ کر دیں گے اور اس کو لا کے یہاں پہ رکھ دیں گے. اور اس کے بعد میں ایک یہاں پہ آپشن نظر آ رہا ہے دیکھیے ٹو بیک کا. تو ٹو بیک کے پہ کلک کریں گے تو یہ پیچھے چلا جائے گا. اس کے اوپر کیلنڈر کو لا کے ہم چسپاں کر دیں گے, ایڈ کر دیں گے. تو دیکھیے بالکل خوبصورت, کتنا خوبصورت بن کے کیلنڈر ڈیزائن تیار ہوا ہے ہمارا. تو اب یہ دیکھیے یہاں پہ دو جگہ خالی نظر آ رہی ہیں, تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی. تو یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا سا ڈیزائن ہے اس کو ہم لا کے ایڈ کر دیں گے. تو دیکھیے یہ والا ہے, اس کو یہ تھوڑا سا زیادہ ابھی چمکدار زیادہ ہے, تو اس کو اوپیسٹی کو تھوڑی سی ہم کم کر دیں گے اس کی, تاکہ یہ بالکل مکس ہو جائے اس کے اندر. تو یہ دیکھیے ابھی اس کے اندر مکس ہو گیا ہے. اب یہ کتنا خوبصورت دکھنے لگا ہے. اس کے بعد میں اسی کی کاپی کریں گے اور دوسری طرف بھی اس کو ہم بڑھا دیں گے. تو یہ دیکھیے ہم دوسری طرف بھی ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے. اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ایک دو چیزیں اور رہ گئی ہیں جو ایڈ کرنے کو, اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. تو اے والے آپشن پہ آئیں گے. اس کے بعد میں یہاں پہ رمضان المبارک کا جو ہجری سال چل رہا ہے اس کو ہم ایڈ کر لیں گے, اور انگلش کا 2024 کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے. اس کو لا کے یہاں رائٹ سائڈ میں ایڈ کر دیں گے. تو چلیے ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ ایک یہ جو لائنوں والا آپشن مل رہا ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے, تاکہ دونوں بیچ تو بالکل بیچ میں آ جائیں. زوم کر کے اس کو اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے. تو دیکھیے ہم نے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیا ہے. سیٹ کرنے کے بعد میں اور کاپی والے اسٹروک کو اس کو ہم انیبل کر دیں گے, اس کے اسٹروک کو انیبل کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ثابت ہونے لگے. تو یہ دیکھیے اب اتنا خوبصورت دکھنے لگا. اب اس کے بعد میں اسی کی کاپی لے کر دوسرے سائڈ میں لے کے جائیں گے, اور اس میں بھی ہم وہاں پہ بھی ایڈ کر دیں گے. تو چلیے ہم کاپی والے آپشن پہ آ جاتے ہیں. اس کی ایک ہم کاپی لے لیتے ہیں, زوم آؤٹ کرتے ہیں, اور زوم آؤٹ کرنے کے بعد میں دوسری طرف اس کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. تو اس کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں گے, یہاں پہ رکھ دیں گے, زوم کر لیں گے, اور زوم کرنے کے بعد میں اس کو دیکھیں گے کہ تو چلیے دیکھیے ہم اس کو یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں. اب یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے, اور اس کی جگہ پہ ہم ضلع لکھیم پور کر کے یہاں پہ لکھ لیں گے, ضلع لکھیم پور کھیری اور یو پی. اس طریقے سے ہم لکھ لیں گے یہاں. تو اب یہ ہمارا کیلنڈر ایک دم پوری طریقے سے تیار ہو گیا ہے. زوم آؤٹ کریں گے تو دیکھیں گے ہمارا کیلنڈر کس طریقے سے بنا ہوا ہے. تو دیکھیے ایک دم بن کے تیار ہو گیا ہے. اب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے, بس اس کو سیو کر لینا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو پروجیکٹ میں سیو کر سکتے ہیں, یا آپ چاہیں تو گیلری میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اس میں سیو والے آپشن پہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ ہے, ہم سیو ایز امیج کر لیں گے, اور سیو ٹو گیلری لے جا کر اس کو ہم کلک کر دیں گے, اور ہمارا کیلنڈر پوری طریقے سے بن کے تیار. تو دوستوں کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے, سبسکرائب کر دیجئے. دوستوں آپ لوگ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں. آپ کے ایک لائک کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا, مگر ہم آپ کے لائک سے کافی اونچائی تک پہنچ سکتے ہیں. تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کرو. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.